ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے اور کیا انٹرسٹنگ ہے، اس ملک میں کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ راولپنڈی میں محکمہ موسمیات کا وہ گیجٹ، وہ انسٹرومنٹ جو سیلاب کی پیشگی اطلاع دیتا تھا، وہ سسٹم جو ہے پورا، وہ سسٹم ہی چوری ہو گیا۔ یہ سسٹم نالا لئی کٹیارا کے مقام پہ نصب تھا اور سیلاب کی پیشگی اطلاع دینے والے سسٹم کے ساتھ اس کے سولر پینلز اور سولر سینسرز جو ہیں وہ بھی چوری ہو گئے۔ اب یہ جو ایڈوانس میں سسٹم تھا وارننگ دینے کا، اس کے ساتھ جو بیٹریز تھیں، کیبلز تھیں اور جو اس کے سٹارٹرز وغیرہ تھے، وہ سب بھی چوری ہو گئے ہیں۔ تو اب سیلابی سسٹم جو ہے اگر پاکستان میں داخل ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کو پیشگی اطلاع دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ نئے سسٹم جو ہے اب وہ جاپان سے امپورٹ کیا جائے گا۔ سوچے ذرا، آپ کے اس ملک میں سیلاب کی پیشگی اطلاع دینے والا سسٹم اگر چوری ہو رہا ہے تو پیچھے کیا رہ گیا۔ سپریم کورٹ کے بارے میں اہم خبر آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ زیر التوا جو مقدمات ہیں وہ تقریباً 60,000 تک پہنچ گئے ہیں اور 1 سے 15 جولائی تک 1206 مقدمات دائر ہوئے، 481 کیس نمٹائے گئے۔ رپورٹ کے مطابق 15 روز کے دوران انسانی حقوق کے کسی کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ یہ تمام کورٹس کی بات ہے، 60,000 تک کیسز کا، ناٹ جسٹ سپریم کورٹ۔ اور ہائی کورٹس کے فیصلوں کے خلاف 32,000 زیادہ اپیلیں جو ہیں قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کی ابھی تک وہ منتظر ہیں۔ زیر التوا فوجداری اپیلوں کی تعداد 10,000 سے بڑھ گئی ہے اور رپورٹ کے مطابق جیلوں میں موجود افراد کی اپیل جو ہے ان کی تعداد 3,295 تک پہنچ گئی ہے۔ اور کورٹس ہمارے کیوں نہیں لگے ہوتے؟ وہ چھٹیوں پہ ہیں، اس وقت تو چھٹیوں پہ ہیں۔ وہ جس طرح بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں، گرمیوں کی بھی سردیوں کی بھی ہماری عدالتوں کی بھی اسی طرح چھٹیاں ہوتی ہیں۔ لیکن نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا جو ہے، اس نے جنوری 2024 سے مارچ 2024 تک کا منظر عام اس کا آیا ہے سامنے۔ سابق نگران وفاقی وزیر گور اعجاز کے مطابق جنوری 2024 سے مارچ تک ہر مہینے آئی پی پیز کو 150 ارب روپے کیپیسٹی چارجز دیے گئے۔ جن کمپنیز کو 50 ارب روپے دیے گئے، ان میں سے آدھی نے صرف 10% پیداواری صلاحیت پہ کام کیا، جبکہ 4 پاور پلانٹس نے 1 یونٹ بجلی نہیں بنائی، لیکن ہر مہینے انہیں بھی 1,000 کروڑ روپے ادا کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری حلال آمدنی جو ہے وہ کیپیسٹی چارجز کی آڑ میں 40 خاندانوں کو دی جا رہی ہے۔ اور دوسری جانب کرنگی ایسوسی ایٹ آف انڈسٹریز نے آئی پی پیز کے فورینزک آڈٹ کا مطالبہ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ آئی پی پیز کو ہر مہینے 10 ارب روپے بجلی نہ بنانے کے پیسے دیے جا رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو میں کئی مہینوں سے کر رہا ہوں، اب ان کو خیال آ رہا ہے۔ لیکن ایک سوال میرا یہاں گور اعجاز سے، حالانکہ میں جب نیوز دے رہا ہوتا ہوں تو سوال نہیں کرتا، لیکن سوال ہے میرا اب گور اعجاز صاحب سے کہ وہ اتنے مہینے، تقریباً 1 سال وہ منسٹر رہی ہیں، وفاقی وزیر رہی ہیں، تو اس وقت انہوں نے آئی پی پیز کے اوپر کیوں کوئی کیس ٹیک اپ نہیں کیا؟ اس وقت انہوں نے کوئی فارمیٹ کیوں نہیں بنایا کہ یہ جو ایک درندہ ہے پاکستان کی معیشت کو جو کھا رہا ہے، نگل رہا ہے، اس کا کوئی سد باب ہو؟ کیا گور اعجاز اس کا بھی جواب دینا پسند کریں گے کہ وہ مجبوریوں کے پیچھے چھپ جائیں گے؟ بہرحال کے الیکٹرک جو ہے اس نے نیپرا میں 5.45 پیسے یونٹ مہنگی بجلی کرنے کے لیے درخواست جمع کرا دی ہے اور کے الیکٹرک نے مئی کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ₹2.53 فی یونٹ اور جون کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ₹2.92 فی یونٹ کی اضافے کی درخواست دی ہے۔ اب درخواست اگر منظور ہو گئی تو صارفین پہ مزید 10 ارب روپے کا جھٹکا پڑے گا۔ نیپرا کے الیکٹرک کی درخواست پہ 30 جولائی کو سماعت کرے گا۔ یہ ابھی تک کی چند اہم خبریں ہیں، جیسی کوئی اور اپڈیٹس آتی ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ رکھوں گا، لیکن آپ کو یہ اپڈیٹ رکھنے کا سلسلہ ذرا مشکل ہوا ہے کیونکہ کئی دن سے انٹرنیٹ میں بڑی پرابلم ہو رہی ہے۔ ایون واٹس ایپ وغیرہ جو ہے، ہمارے 4G تو چل ہی نہیں رہا، بالکل ہی نہیں چل رہا۔ تو جب تک آپ وائی فائی سے لنک نہیں ہوتے، وائی فائی سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے، ہم اسٹریم یارڈ پہ یا کسی اور ایپ کے اوپر کام کر کے ریکارڈ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ذرا سب مشکل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان میں بھی انٹرنیٹ کی صحت کو شفا یاب کرے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔